बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। सियालकोट का ज़मनी इंतखाब हुआ, उसमें भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हुई है। तकरीबन 7000 वोट से जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे वो जीत गए हैं। लम्हे फिक्रिया है नून लीग के लिए। जो बयानिए की जंग थी, अब उसका सियासी नुकसान पार्टी को हो रहा है। बहुत अहम वीडियो है, इसकी वजूहात क्या है। और एक नवाज शरीफ साहब ने मीटिंग की आजाद कश्मीर में, जो कुछ हुआ नून लीग के साथ, उसके साथ, और उस मीटिंग से नवाज शरीफ साहब ने वॉकआउट किया। उस मीटिंग में क्या मामलात जेर बहस आए वो आप दोस्तों को बताते हैं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप तक मालूमात पहुंचती रहे। दोस्तों, मामला ये है कि जो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज हैं, उन्होंने अपने आप को सियासी तौर पे गैर मुतहरिक कर दिया है, क्योंकि ये दोनों शख्सियात जेल में थी और जेल में जब इनसे मामला तय किए गए तो इन्हें बताया गया था कि आपने बाहर आके मरियम नवाज को खामोश करवाना है, मरियम नवाज को सियासी तौर पे गैर मुतहरिक करना है। इसी बिना पर आपको सियासी स्पेस मिल सकता है। मुस्लिम लीग नून पंजाब में एक बार फिर मुतहरिक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज खामोश हो गए। लेकिन अब उनकी खामोशी का नुकसान पार्टी को सियासी तौर पे हो रहा है। अब मरियम नवाज के बोलने का नुकसान हो रहा है या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की खामोशी का नुकसान हो रहा है। जिसका भी नुकसान हो रहा है, पार्टी इसका नुकसान भुगत रही है। पंजाब जो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, वहां पर अब सियालकोट में जिस तरह पीपी 38 में नून लीग को शिकस्त हुई है, हालांकि ये नून लीग की अपनी सीट थी। जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उन्होंने तकरीबन 60,000 वोट लिया है, और जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं जिनकी ये सीट थी उन्होंने तकरीबन 53,000 वोट लिया है। अगर आप इस हलके के जो इलेक्शन मुहिम थी उसको जायजा ले तो आपको मालूम होता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुतहरिक नहीं थे। जिस तरह वो आजाद कश्मीर इंतखाबात में मुतहरिक नहीं थे, उसी तरह वो इस हलके में भी मुतहरिक नहीं थे। अब इन इख्तलाफ का, ये जो इख्तलाफ है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, बयानिए का इख्तलाफ, इसकी वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है और सियासी तौर पे नुकसान हो रहा है। और अगले जो इंतखाबात हैं, मुल्की इंतखाबात जो होने वाले हैं, अगर अगले 6 माह में ये फैसला नहीं हुआ कि बयानिया किसका चलेगा, तो आप समझिए कि नून लीग अगले इंतखाबात में अपनी जगह बनाने में उसे बहुत मुश्किल पैदा होगी। क्योंकि बहुत सारे नून लीग के जो उम्मीदवार हैं, जो कि विनिंग कैंडिडेट्स हैं, वो कंफ्यूजन का शिकार है। पिछले 2018 के इंतखाबात में वो बयानी के साथ खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें ये उम्मीद थी कि शायद ये बयानिया जीत जाएगा, लेकिन उसे शिकस्त हुई। और पिछले तकरीबन 3 साल में उन लोगों ने मुश्किलात फेस की हैं। वो जेल भी गए हैं, उन्होंने FIRs भुगती हैं, केस भुगते हैं, पकड़ दकड़ हुई है। लेकिन वो जब उनसे बात होती है तो वो कहते हैं अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और 2023 का इंतखाब अगर नून लीग जीतती हुई नजर नहीं आई तो ये लोग सब तितर बितर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग आजाद उम्मीदवार होंगे या फिर वो किसी और पार्टी में शामिल हो जाएंगे। इस हवाले से जब आजाद कश्मीर इंतखाबात में बहुत उम्मीद थी मुस्लिम लीग नून को कि वो जीत जाएगी, उसे शिकस्त हुई, बल्कि शिकस्त भी नहीं, तीसरे नंबर की जमात वो बनकर सामने आई। मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज की जानिब से ये दावा किया गया था कि उन्होंने एक टीम बनाई है जो दानली को बेनकाब करेगी। लेकिन अब पाकिस्तान में जो नया दानली का रुझान है वो इलेक्शन के बाद होता है, यानी जब आप वोट डाल देते हैं, जो वोट को गिनना होता है उसमें अब दानली की जाती है और उसको पकड़ना अब मुमकिन नहीं है। आप मुख्तलिफ जो वोटर्स हैं उनके वोट को जाया कर दें तो इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि ये वोटर ने वोट जाया किया है या फिर ये बाद में जाया किया गया है। तो इसको बेनकाब करना अब नामुमकिन हो गया है और इसी का नुकसान जो नून लीग है उसको हो रहा है। और अगले इंतखाबात में भी यही ट्रेंड, अगर नून लीग का यही बयानिया रहा तो उसे फेस करना पड़ेगा। 2018 में भी यही हुआ, आजाद कश्मीर में ये हुआ, और अब आने वाले इंतखाबात हैं मुमकिन तौर पे उसमें भी ये मामला हो सकता है। यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून की मीटिंग हुई आजाद कश्मीर इंतखाबात के बाद, उसमें नवाज शरीफ बहुत बरहम थे, नवाज शरीफ बहुत गुस्से में थे। मरियम नवाज उस मीटिंग में शामिल थी, हमजा शहबाज थे, शहबाज शरीफ थे, एसाक डार थे, नवाज शरीफ खुद थे, शहबाज शरीफ साहब थे। इन सब शरीफ खानदान के दरमियान ये बहस हुई।
یہ معاملہ زیر غور آیا کہ آزاد کشمیر میں آخر نون لیگ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب اس میٹنگ کا آغاز ہوا تو نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب سے، کیونکہ وہ صدر ہے مسلم لیگ نون کے، ان سے دریافت کیا کہ یہ بتائیے کیا وجوہات ہے کہ آزاد کشمیر انتخابات میں نون لیگ کو اتنی بری شکست ہوئی کہ پیپلز پارٹی 11 سیٹیں لے گئی اور ہماری جو حکومت تھی وہاں پر اب ہم 6 سیٹوں پر ہیں۔ اس پر شہباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر کیا معاملات ہیں، کیسے معاملات چل رہے ہیں، اسی لیے جب اس مہم میں مریم نواز کو شامل کیا گیا تو یہ نتائج سامنے آنے تھے۔ یہ جب معاملات ڈسکس ہو رہے تھے، اس پر جب مریم نواز صاحبہ سے پوچھا گیا تو مریم نواز صاحبہ کا کہنا تھا کہ میں تنہا آزاد کشمیر میں الیکشن لڑ رہی تھی، مہم چلا رہی تھی، میرے ساتھ نہ میرا چاچا تھا نہ میرا بھائی تھا حمزہ شہباز، اس لیے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن حمزہ شہباز کا کہنا تھا کہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے، آپ ریاست کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے ہیں، آپ کو اپنی سیاست سے جو ریاستی طاقت ہے، جو مقتدر حلقے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اسے شکست دینی ہوگی یا اپنے ساتھ انہیں ملانا ہوگا، انہیں سے بات کرنی ہوگی، انہیں سمجھانا ہوگا۔ تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے مطابق اس پوری شکست کی ذمہ دار مریم نواز ہے۔ لہٰذا اب چند ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اب سیریسلی غور کیا جا رہا ہے، بہت سنجیدگی سے اس بات پر نون لیگ نواز شریف غور کر رہے ہیں کہ مریم نواز کو کچھ عرصے کے لیے جب تک اگلے انتخابات نہ ہوں سائیڈ لائن کیا جائے، کیونکہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ تنہا رہ گئی ہے اپوزیشن کی جماعت کے طور پہ۔ سب سے بڑی جماعتیں 2 تھیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ پیپلز پارٹی نے اپنی ڈیل کر لی، اپنے معاملات طے کیے، اسی لیے اب آزاد جموں کشمیر میں اسے 11 سیٹیں بھی مل گئیں۔ باقاعدہ نون جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہم سے وعدہ 16 سیٹوں کا ہوا تھا، ہمیں 11 دی گئی، ہمیں اس پر بھی شکر ہے۔ لہٰذا اگلے جو انتخابات ہونے ہیں اس میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوگا، اسی طرح کا فارمولہ بنایا جائے گا جس سے نون لیگ کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جائے۔ اور ذرائع یہ بتاتے ہیں جو ٹارگٹ ہے نون لیگ کو شکست دلوانے کا یا نون لیگ کو نقصان پہنچانے کا وہ پنجاب ہے، کیونکہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقتدر حلقے ہیں وہ پنجاب اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں پنجاب ان کے پاس رہے، پنجاب پر وہ حکمرانی کرتے رہیں اور جو بھی حکومت پنجاب میں ہو وہ ان کی کٹ پتلی ہو، لہٰذا وہ معاملات کو آگے بڑھا سکے۔ اگر 60% جو پنجاب ہے اس پر مقتدرہ کا حکومت نہیں رہتی، مقتدرہ کی گرفت نہیں رہتی، اسٹیبلشمنٹ کی گرفت نہیں رہتی، تو باقی جو پاکستان ہے وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل سکتا ہے۔ لہٰذا اگلے جو انتخابات ہونے ہیں اس میں نون لیگ نے اگر اس بات کو طے نہیں کیا کہ اس نے کس بیانیے کو لے کر چلنا ہے یا پھر نواز شریف نے ملک واپس آنا ہے اور اس بیانیے کو آگے بڑھانا ہے جو ان کا ہے، مریم نواز کا ہے، اور جو ان کے ساتھ کے لوگ ہیں ان کا ہے کہ سیاست میں مداخلت نہ ہو، ووٹ کو عزت دی جائے، تو معاملہ آگے چل سکتا ہے۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے 1 سال پہلے تقریباً اگلے سال پاکستان نہیں آتے تو سیاسی طور پہ ذرائع یہ بتاتے ہیں نون لیگ کے کہ اس کا نون لیگ کو بہت نقصان ہو سکتا ہے اور بہت سارے رہنما پارٹی چھوڑ سکتے ہیں یا پھر وہ آزاد حیثیت میں انتخاب لڑیں گے۔ جو ملاقات ہوئی، جو میٹنگ ہوئی، جو ڈیلیبریشنز ہوئی آفٹر جو آزاد کشمیر کا انتخاب تھا، اس کے بعد جو شریف خاندان ہے اس کے اندر بھی اس بات کو محسوس کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس بات پر سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں کہ یہ جو حکمت عملی تھی اپوزیشن کے جماعتوں کے ساتھ مل کر تو اسے آگے بڑھایا جا سکتا تھا۔ مولانا فضل الرحمان ایک کارگر ثابت ہو رہے تھے کہ وہ ایک اسٹریٹ فورس کے طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیے کام کرے، ان کے لیے وہ آگے بڑھے۔ لیکن شاید مولانا فضل الرحمان کو بھی اب اس بات کا ادراک ہو رہا ہے کہ اگر نون لیگ کی یہی بیانیہ رہتا ہے، نون لیگ کی یہی اسٹریٹجی رہتی ہے تو انہیں اگلی حکومت نہیں ملے گی اور مولانا فضل الرحمان اسی کے ساتھ جائیں گے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کی اگلی حکومت ہوگی، تو لہٰذا اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے اگر نون لیگ نے اپنی اسٹریٹجی نہیں بدلی تو مولانا فضل الرحمان بھی اس سے دوری اختیار کریں گے اور پیپلز پارٹی سے ان کی قربت میں اضافہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ اس سارے معاملے سے پی ٹی آئی کو یہ فائدہ ہوا ہے کہ اب تک جو اپوزیشن کی جماعتیں خاص طور پہ نون لیگ یہ نیریٹو بنا رہی تھی
کہ جو موجودہ حکومت ہے اسے باقاعدہ ضمنی انتخابات میں، جو پہلے ضمنی انتخابات اس سال فروری میں ہوئے تھے، ان میں تواتر ناکامیاں ہوئی تھی. تمام انتخابات جو پنجاب کے تھے وہ نون لیگ کلین سویپ کر گئی تھی، جیت گئی تھی، اور یہ بیانیہ بنایا جا رہا تھا اپوزیشن کی جماعتوں سے، خاص طور پہ نون لیگ کی جانب سے، کہ موجودہ حکومت کو عوام نے مسترد کر دیا ہے، اس کی کارکردگی کو مسترد کر دیا ہے. لیکن اب جو سیالکوٹ کی سیٹ ہے جو پی ٹی آئی جیتی ہے، اس کے بعد اب پی ٹی آئی کی جانب سے یہ بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ جو مودی کے یار ہیں یا پھر ملک دشمن ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، نواز شریف پر لیبل لگایا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ انہیں عوام نے شکست دے دی ہے، اور اگلے انتخابات میں بھی اسی نیریٹو کو بنایا جائے گا. ملک دشمنی، مودی کا یار، بھارت کا دوست، اس طرح کی باتیں کی جائیں گی اور نون لیگ کو شکست دینے کی کوشش کی جائے گی. ساتھ ساتھ جو تحریک انصاف ہے اس کی پرفارمنس زیرو ہے، اس کی کارکردگی زیرو ہے، لیکن اس کا جو نون لیگ کے اندر اختلافات ہیں اس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہوئے عوام میں یہ، اور نون لیگ کے اپنے اندر یہ نیریٹو بنا رہی ہے کہ اگلی حکومت نون لیگ کی نہیں آئے گی، لہٰذا نون لیگ کو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ پارٹی میں اپنی سیٹ برقرار رکھ سکتے ہیں وہ نون لیگ کو چھوڑ دیں. تو اس کا نقصان آپ کو سیاسی طور پہ نون لیگ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور اگلے جو 6 ماہ ہیں، دسمبر تک اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، نواز شریف اس کا کوئی فائنل فیصلہ نہیں کرتے ہیں، تو 2022 انتخابات کا سال ہوگا. اس 2022 میں کینڈیڈیٹس نے، امیدواروں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کس پارٹی سے لڑنا ہے، کس حلقے سے لڑنا ہے، اور اپنے جو حلقے کے لوگ ہیں انہیں کس طرح متحرک کرنا ہے تاکہ 2023 کے جو انتخابات ہوں اس میں انہیں ووٹ پڑ سکے. تو دسمبر تک اگر نواز شریف صاحب کوئی فیصلہ نہیں کرتے کہ پارٹی کو کس رخ لے کے جانا ہے، تو سیاسی طور پہ نون لیگ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا تمام وہ کارکنان جو نون لیگ کے ہیں انہیں اس بات کو محسوس کرنا ہوگا کہ اب جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اسے تبدیل کرنے کا وقت آ گیا ہے، نئے زاویے سے سوچنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ نون لیگ تنہا رہ جائے گی اور اس کا نقصان آپ کو آنے والے دنوں میں نظر آئے گا. اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے. ابھی تک جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کو معلومات ملتی رہے. مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.